السلام علیکم۔ گزشتہ کل جب سپریم کورٹ نے عمران احمد خان نیازی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سائفر کیس میں ضمانت کنفرم کر دی تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے یہ شور مچایا جانے لگا کہ عمران خان صاحب اب الیکشنز لڑیں گے اور اگلی بار وزیر اعظم بھی عمران خان صاحب ہوں گے، اور عمران خان صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع کو زیر بحث لائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ گزشتہ کل عمران احمد خان نیازی صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر 2 درخواستیں لگا رکھی تھی۔ یوں تو انہوں نے بہت ساری درخواستیں جو ہیں وہ دے رکھی ہیں سپریم کورٹ کے اندر، لیکن یہ 2 درخواستیں کچھ زیادہ اہمیت کی حامل تھیں۔ ان میں پہلی درخواست یہ تھی کہ یہ جو جناب عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف جو سائفر کیس چل رہا ہے، اس کے اندر جناب ان کو دی جائے ضمانت بعد از گرفتاری، کیونکہ گرفتار تو پہلے سے ہو چکے، تو اب وہ ضمانت چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک پرامن شہری ہیں، وہ جناب ان کو ضمانت دے دینی چاہیے کہ کوئی اس طرح کا کوئی وائلنس یا کوئی اس طرح کا تو کرمنل کیس عمران خان صاحب پر نہیں ہے۔ سائفر کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے کوئی انفارمیشن لیک کی تھی، لیکن وہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ کوئی عوام میں وہ فساد پھیلاتے یا ان کا باہر رہنا جو ہے وہ ڈینجر ہو جائے گا سوسائٹی کے لیے، تو اگر ویسی کچھ باتیں نہیں ہیں تو ان کو ضمانت مل جانی چاہیے۔ اس میں کون سی کوئی اتنی حرج والی بات ہے؟ تو اس لحاظ سے سپریم کورٹ نے جب ان کو ضمانتیں دے دی تو اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ واویلا مچایا جانے لگا کہ جی کہ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے اور وہ الیکشنز بھی لڑیں گے، اور ان کی ڈیل جو ہے وہ بہترین طریقے سے ڈیل ہو چکی ہے عمران خان صاحب کی، اور اب تمام معاملات پی ٹی آئی کے لیے بہت بہترین ہو جائیں گے، پہلے کی طرح 1 پیج ہو گیا ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی تھی۔ تو میں نے گزشتہ کل بھی یہ ایک ولاگ میں یہ بات کہہ دی تھی کہ آپ مٹھائیاں کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی آپ پریڈکشنز دینے میں بھی جلدی کر رہے ہیں، اور جمعہ مبارک وش کرنے میں بھی جلدی کر رہے ہیں۔ آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ تو آج اس حوالے سے پھر ان کی دوسری درخواست بھی زیر سماعت آئی، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا جی کہ آپ پی اے کو لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ دوسری درخواست ان کی جو تھی وہ تھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے۔ تو ان دونوں پر تو پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک ہی ہو گیا۔ اب الیکشن کمیشن کو کوئی سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں کہہ دینا کہ وہ اب الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے، اس کا کتنا ہی رول ہوتا ہے، یا الیکشن کمیشن کون سی کوئی وائلیٹ کر رہا ہے پالیسیز کو الیکشنز کے حوالے سے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ الیکشنز لڑنا عمران خان صاحب کے لیے دور کی بات ہے، اور اگر وہ الیکشنز لڑ بھی لیں تو اس کے بعد بھی وزیر اعظم بننا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ لیکن وہ تمام باتیں تو دور کی ہیں، لیکن ابھی تک یہ بات ہی کنفرم نہیں کی جا سکتی کہ کیا الیکشنز کے دوران پی ٹی آئی کو اس مرتبہ بلے کا انتخابی نشان بھی ملے گا یا نہیں۔ میں کافی پہلے سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے بلے کا نشان ملنا موجودہ الیکشنز میں اتنا آسان کام نہیں ہوگا، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر نہیں ہونے جا رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پہلے انتخابی نشان جو ہوتا تھا وہ تلوار کا تھا، پھر وہ بین کر دیا گیا اور ان کو تیر کا نشان مل گیا۔ اسی طرح نون لیگ بھی پہلے سائیکل پر الیکشن لڑا کرتی تھی، پھر بعد میں ان سے وہ چھین گیا اور انہوں نے شیر پر الیکشن لڑنا شروع کر دیا۔ اب یہ بات اپنی جگہ پر قابل بحث ہے کہ کیا انتخابی نشان کو واپس لے لینے سے یا کسی جماعت کے لیے انتخابی نشان کو تبدیل کر دینے سے کیا ووٹنگ پر اس کا اثر پڑے گا یا پڑتا رہا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز اتنے بوڑھے اور ناسمجھ ہیں کہ انتخابی نشان چینج ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ جا کر بلے کے نشان کے اوپر مہر لگا دیں؟ یا پی ٹی آئی جس کا زیادہ تر کمپیننگ جو ہے وہ چلتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہے، تو ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ جناب اتنا کوئی ادھیڑ عمر یا کم پڑھا لکھا ہے کہ اس کو اس بات کا ادراک نہیں ہو پائے گا کہ اس نے کون سے انتخابی نشان پر مہر لگانی ہے۔ وہ بحث اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے کم سے کم مجھے تو کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف الیکشنز سے پہلے ان کو حاصل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسری طرف اگر آپ اصلی معاملات پر نظر دوڑائیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں، تو وہی ہو رہا ہے کہ میں پہلے بھی یہ عرض کرتا رہا ارسلان بھائی کے ساتھ جب ہم یہاں پہ ولاگز کیا کرتے تھے، تو تب بھی میں اکثر یہ بات کہتا تھا کہ دیکھیے یہ بات آپ بھول جائیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے جو کام انہوں نے ڈالے تھے، بلکہ میں تو تب یہ بات کرتا تھا کہ مجھے تو ایسے افراد نظر نہیں آتے کہ جو الیکشنز میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کریں۔ اب آپ دیکھیں تو وہی ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی مرد حضرات نہیں مل رہے کہ وہ جناب جن کو پی ٹی آئی کے ٹکٹس دیے جائیں۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹس عورتوں اور وکلاء میں تقسیم کرنے کی پالیسی اس وقت
زیر غور ہے یا اس پر عمل پیرا ہے پی ٹی آئی صرف زیر غور نہیں ہے، وہ تو پہلے تھی. تبھی میں نے یہ خبر پہنچا دی تھی عوام تک ان کی پھر آنے والی حکمت عملی پی ٹی آئی کی یہ ہوگی. لیکن دیکھیے ہر ملک کا، ہر معاشرے کے کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جن کو جو کڑوی سچائیاں ہوتی ہیں ہر معاشرے کی. تو ہمارے معاشرے کی کڑوی سچائی یہ ہے کہ یہاں پر جناب مرد جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے عورت پر، وہ ایک طرح سے حاکم ہے اور عورت محکوم ہے. یہ ایک بہت طویل بحث ہے، اگر ہم اس کو چھیڑنا شروع کر دیں کہ اس میں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. دونوں اطراف مضبوط دلائل موجود ہیں، لیکن اس کو بھی پھر کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر ایک عورت الیکشنز میں حصہ لے رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جب تک اس کے سر پر نہ ہو اس کے لیے الیکشنز جیتنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر ہماری جو لوکل سطح پر سیاست چلتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہیں پہ برادری کے نام پر ووٹ پڑ رہا ہوتا ہے، کہیں پر جناب جو زیادہ تگڑا دکھائی دیتا ہے، جو زیادہ بدماش ٹائپ مرد ہمیں دکھتا ہے، ہم اس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. ہماری پرائرٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ کون ہمارے دشمنوں کے خلاف جناب پرچے کروا دے گا، اور اگر ہم اندر ہو گئے تو ہمیں جیل سے باہر کون نکلوائے گا. عدالتوں کچہریوں کے بھی چکر ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ تمام معاملات بھی یہ لیڈر لوگ ہی آ کر جناب کسی سرپنچ کی طرح سورٹ آؤٹ کرا رہے ہوتے ہیں لوکل سطح پر لوگوں کے. اور بدماشی بھی اچھی خاصی چلتی ہے. جو زیادہ تر پاکستان کے جو گاؤں کے ایریاز ہیں وہاں پر جناب مار کٹائی بھی ہو جاتی ہے الیکشنز میں، ٹھپے بھی لگتے ہیں. اب یہ ایسی کڑوی سچائیاں ہیں کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو اگر ایک طرف ایک مرد ہو، اس کے ساتھ جناب 30-40 گنڈے ہوں اور وہ آ کر کسی پولنگ اسٹیشن پر بدماشی کرنا شروع کر دیں، اور دوسری طرف عورت ہو تو وہ کیا مقابلہ کرے گی ان کا؟ یا پھر وہ کس طرح سے وہ مرد کے برابر قوت میں تو عورت کبھی تھی ہی نہیں. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی جو ہے اس نے اپنی غلطیوں سے، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ابھی تک کچھ بھی نہیں سیکھا، اور حالات جس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن ملنا بھی بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ سندھ کے اندر ایم کیو ایم اور نون لیگ کی حکومت ہو، اور وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی آپ کو نظر آئے. تو عمران خان صاحب کے لیے ابھی تک تو راوی بالکل بھی چین نہیں لکھ رہا. الیکشن سے پہلے تو کسی قسم کی کوئی ڈیل، کوئی جناب ان کے لیے ریلیف کہیں سے بھی آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. البتہ الیکشنز کے بعد ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل کے ذریعے جلا وطنی اختیار کر لیں.